خواتین کو سیاست میں حقیقی اختیار ملا یا صرف نمائشی نمائندگی یا کردار ملا ہے؟ ہماری بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک رولنگ رول ادا کیا تھا. اسی طرح ہمارے پنجاب میں دیکھیں ایک صوبہ چلا رہی ہیں ہماری اپوزیشن میں ہماری جو نانی صاحبہ ہیں وہ پنجاب میں گورنمنٹ جیسے ہمارے دیکھیں جیسے جب وہ ہمارے لیڈر کا نام لینا گوارا نہیں کرتے تو ہم لے لیں نا، عمران خان کا نام آپ بھی لے لیں. دیکھیں ٹھیک ہے، جس طرح سے انہیں ہم سے چڑ ہے، جس طرح سے انہیں ہم سے جو ہے اختلاف ہے، تو ویسے ہمیں بھی ہے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ جو ڈیوٹیز ہیں وہ اس کو فلفل کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ صوبے والی طرف بھی اور نہیں دیکھیں احتجاج جلسے وہ اپنی جگہ پہ ہیں. اس رہنما نے جو صبح ہزارے کی مخالفت کی ہے، اس حوالے سے سوری ولی کی مخالفت کر رہے ہیں صبح ہزارہ کی پختونخوا پہ اٹکا ہوا ہے. یہ تو میں بات وہی آپا والی کی ایمل ولی سے ہی آپ پوچھیں گے. کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہے اس حوالے سے؟ سینکڑوں کی تعداد پہ آپ کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں اور باقی عہدیدار ہیں، وہ کیوں نہیں نظر آتے؟ جو خان سے سچا عشق کرتے ہیں وہ بالکل اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں. میڈم، پاکستان تحریک انصاف جو آج بھی تبدیلی کا بیانیہ جو ہے وہ رکھتی ہے یا صرف ہمدردی کی سیاست کرتی ہے؟ آپ نے دیکھا خان صاحب نے لنگر خانے بنائے، آپ نے دیکھا خان صاحب نے جو ہے وہ 10 لاکھ کا علاج فری پیکج یعنی کہ ہر ایک شہری کو دیا. اس میں انہوں نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا تھا. تو ہزاروں کے اندر ہیسکوپ کمپنی ہے جی، آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان مسلم لیگ؟ ایک نہ ایک دن سچ کو ضرور فتح حاصل ہوتی ہے اور ہمارا لیڈر ہمارے درمیان ہوگا اور یہ پارٹی دوبارہ منظم طریقے سے رول کرے گی پورے پاکستان. پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت نے مہنگائی کم کرنے کا وعدہ کیا تھا، پھر بھی عوام کو ریلیف کیوں نہ مل سکا؟ 2.5 سال کے عرصے میں کتنی مہنگائی پہ کنٹرول کر سکتے؟ مشکل وقت میں پارٹی کو کیوں چھوڑ گئی؟ تو میرا خیال سے یہ انہوں نے اپنی مرضی سے پارٹی نہیں چھوڑی گی. سیاستدان جو اپنا کام کر رہے ہیں اس سے بھی عوام مایوس ہو چکی ہے. میڈم، پارٹی کے اندر روز بروز اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. پارٹی مجھے ایک کوئی ایسا نام بتا دیں، مجھے ایک کسی کا نام بتا دیں. میڈم، سہیل افریدی کے خلاف ٹرولنگ شروع ہے. علی بن گنڈا تھا، ان کو ڈائریکٹ وہ خط بھیجا گیا تھا اور ڈائریکٹ خان صاحب کا ریٹن ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی ان کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمداللہ خان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. مختلف انٹرویوز آپ نے ہمارے دیکھے، لیکن آج تھوڑا ڈفرینٹ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اور آج جو ہے تھوڑا ہارڈ ٹاک بھی ہوگی اور تلخ کلامی بھی، کیونکہ اس ٹائم جو اس پارٹی پہ زوال ہے وہ اس کی ایک رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. ارم یاسر عباسی صاحبہ موجود ہے. ہم ان سے گفتگو کریں گے، کچھ ہارڈ ٹاک بھی کریں گے، گپ شپ بھی کریں گے. میڈم بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. میڈم، زیادہ تر آپ اڈیالہ جیل کے باہر ہمیں نظر آتی ہے اور بہت سارے آپ دھرنوں کے اندر نظر آتی ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم تو اپنے حصے کا فرض ادا کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مرشد عمران خان جیل کی سلاخوں کے اندر ناحق قید ہے. ہم اپنے حصے کی ڈیوٹیز دے رہے ہیں. ہم اپنے حصے کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے جو مطلب ہم پہ جو فرض ہے ہم تو اس کے لیے جاتے ہیں. تو آگے یہ امپیکٹ پڑنا نہ پڑنا، اس کی تو بربریت اور جو مظالم کی جو مثالیں یہ لوگ قائم کر چکے ہیں، تو اس میں تو میرا خیال سے یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے کہ جس سے خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے. جب تک پاکستان کی تمام عوام ایک پیج پہ اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے، سڑکوں پہ جب وہ آتی ہے اور وہ مطالبہ کرتی ہے، کیونکہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام صرف اور صرف خان کے ساتھ ہے. انہوں نے اتنا عوام کو پسماندگی میں دھکیل دیا ہے کہ وہ صرف روٹی کے پیچھے لگ چکے ہیں اور ان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں ان کے پر بھی انہوں نے کفر ڈال دی ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اتنے اس عمل سے جو ہے خان صاحب باہر نکل سکیں گے جب تک عوام کی تعداد اچھی خاصی نہیں ہوگی. ہمارے پہ جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے لیے نکلتے ہیں اور ہم جاتے بھی رہے ہیں، انشاءاللہ جائیں گے بھی. جب تک ہمارا خان جیل کے اندر ہے، وہ ناحق قید کاٹتا ہے، تو ہم کیوں نہیں؟ ہم اتنی تو ایفرٹ کر سکتے ہیں نا. تو ہم اس کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارا لوگوں کی شکایتیں سامنے آتی ہیں کہ بھئی اڈیالہ جیل کے باہر جو چند سیاسی رہنما موجود ہوتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد پہ آپ کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں اور باقی عہدیدار ہیں، وہ کیوں نہیں نظر آتے؟ دیکھیں، اس کا بہت آسان سا جواب ہے اور میں سمجھتی ہوں ان پہ ذمہ داریاں بھی ہیں. میں نے ایم پی ایس جو ہمارے ابھی جو سٹنگز ہیں تو ان کے پر اس کے علاوہ بھی بہت ساری صوبے کی ذمہ داریاں ہیں. جو بعض آپ کو ایم این ایز ایم پی ایز جو نظر آتے ہیں کیبنٹس کے، تو وہ دیکھیں اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے آتے ہیں وہاں پر. جو خان سے سچا عشق کرتے ہیں وہ بالکل اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں، تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر، تمام تر ہرڈلز کو اور تمام تر جو ان کو جو دھمکیاں دی جاتی ہیں ان کو جو ہے سائڈ پہ رکھ کے وہ آتے ہیں
کیونکہ وہ عشق عمرانیہ میں وہ جس طرح سے ایک عام ورکر، ایک عام پاکستانی جو شہری ہے وہ آ رہا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں اور وہ آتے ہیں۔ میڈم، پاکستان تحریک انصاف جو آج بھی تبدیلی کا بیانیہ جو ہے وہ رکھتی ہے یا صرف ہمدردی کی سیاست کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں نہیں کہتی کہ یہ ہمدردی کی جو ہے سیاست کر رہا ہے۔ جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو اگر کووڈ نہ آتا، وہ ایک پینڈیمک تھا، وہ اگر نہ آتا تو آپ دیکھتے کہ خان صاحب کس طرح پاکستان کو لے کے چل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا خان صاحب نے لنگر خانے بنائے، آپ نے دیکھا خان صاحب نے جو ہے وہ 10 لاکھ کا علاج فری پیکج یعنی کہ ہر ایک شہری کو دیا، اس میں انہوں نے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا تھا۔ تو یہ ایک عام شہری کے لیے، ایک عام عوام کے لیے میرا خیال سے بہت بڑی اماؤنٹ تھی صحت کے لحاظ سے۔ آپ نے اسکولوں کی امپروومنٹ دیکھی کہ تمام جو پرائیویٹ اور سرکاری اسکول جو ہیں وہ ایک پیج، ایک پینل پہ خان صاحب نے لانے کی کوشش کی۔ تو میرا خیال سے تمام جو زندگی کی جو بیسک چیزیں تھیں نا، خان صاحب نے اس تھوڑے سے وقت میں جتنا ان سے ہو سک رہا تھا وہ کر رہے تھے۔ ہاں، ان کا ٹینیور کم تھا، اس میں ہمیں کووڈ کو بھی ہم نے دیکھا، اس کو بھی جو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی اور تمام دنیا سے افیکٹ بھی ہوئی، فائنینشلی طور پہ بھی اور مطلب ہیلتھ وائز بھی۔ تو اس میں بڑے اسمارٹلی خان صاحب نے جو ہے اقدامات کیے تھے اور دنیا ان کی مثال دیتی ہے۔ میڈم، جو بھی پارٹی یا جو بھی طریقے سامنے آتی ہے وہ یہی گلا کر، جس طرح آپ نے کووڈ کا ذکر کی کہ ہم اس کرائسس سے گزر رہے تھے، ابھی جو ہے وہ موجودہ حکومت سے ہم بات کریں، جس میں پاکستان مسلم یونین کی اگر بات کریں تو وہ یہی کہے گا جی بھائی جنگیں لگی ہوئی ہیں، فلاں ہیں، تو ہم بھی کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال سے جنگ اتنا بڑا ان کو اس چیز کو نہیں بنانا چاہیے کہ یہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں کہ ہم جو کھلا ظلم ہے عوام کے پر۔ یہ تو چلیں ابھی یہ 2 مہینے ہو گئے، یہ حالات خراب ہیں، 2 سے 2.5 مہینے ہوئے ہیں ایران اور فلسطین اور ایران اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ لگی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں نا کہ کس طرح سے جو ہے آئے روز بجلی کے بلوں میں اضافے، آئے روز گیس کے بلوں میں اضافے، اور وہی پائپ لائن جس سے SNGPL جاری تھی اسی سے NLGPL جو ہے انہوں نے لانچ کر دی، اور اس میں جو ہے وہ ٹرپل ٹیرف انہوں نے لگا کر تو وہ بل کی مد میں لوگوں کو ساتھ میں ایفیڈیوٹ لینا شروع کر دیا کہ جی آپ جتنا مرضی ہے بل آئے گا تو آپ اس کو آپ اپنا حق جو فنڈامنٹل رائٹ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو مہنگائی تو بہت شروع سے انہوں نے سٹارٹ کر دی تھی، یہ تو ابھی ایک چلے پیٹرولیم کی مصنوعات کی وجہ سے انہوں نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ انہوں نے نکالی ہے عوام سے۔ میڈم، ابھی بجلی کا بات، بجلی کی ذکر کیا اس پوڈ کاسٹ کے اندر، میڈم مجھے یہ بتائیے کہ ہزارے کے اندر ہیسکو کمپنی ہے، جی آپ کو بھی پتہ ہے اور پورے ہمارے ہزارے کو پتہ ہے، اس کا کریڈٹ کس کو دیتی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان مسلم یونین کو؟ دیکھیں، کچھ چیزیں جو ہے نا پائپ لائن میں پہلے سے تھیں، اب یہ کریڈٹ دینے نہ دینے والی باتیں تو خیر میں نہیں کروں گی، کیونکہ میرا خیال سے 15 سے 17 سال ہو گئے ہیں کہ جو KPK میں گورنمنٹ ہے وہ ہماری ہے، PTI کی ہے، تو یہ سارا کریڈٹ ظاہر سی بات ہے کہ PTI کو جائے گا کہ عمل درآمد تو انہوں نے نہیں کروایا نا۔ جیسے بھی ہے ہماری جو الحمدللہ دوسرے اگر ایز کمپیئر دوسرے صوبوں کے دیکھیں تو ہمارے صوبے میں لوڈ شیڈنگ بجلی کی نہ ہونے کے برابر ہے، تو الحمدللہ کہ یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، اور یہ ہمارا سارا کریڈٹ ہمارے PTI کو جاتا ہے، ہماری کیبنٹ کو جاتا ہے، ہماری جو کیا کہتے ہیں جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اور ان کی جو حکمت عملی ہے یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ میڈم، لوڈ شیڈنگ کی آپ نے بات کی، آپ پشاور کے اندر چلی جائیں، سوابی کے اندر چلی جائیں، چرسادہ کے اندر چلی جائیں، مردان کے اندر چلی جائیں، وہاں پر لوڈ شیڈنگ آپ کو نظر آئے گی؟ بھائی صاحب، وہ کیپیسٹی کی بات ہے، وہ گریڈ اسٹیشن میں جو کیپیسٹی ہے ہماری، تو وہ جب لوڈ برداشت نہیں ہوتا تو وہ ٹرپ کر جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ امینڈمنٹس بھی کی، کیونکہ میں ابھی اتنا ہیسکو یا پیسکو کے بارے میں اتنا نہیں جانتی کہ وہاں پر کیا ان کے جو ہے آلات ان کو ضروری ہیں کہ جو جس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا جا سکے، لیکن وہ ٹرپ کر جاتی ہے لائٹ، پھر اس کو دوبارہ جو ہے بحال کرنے میں کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے۔ میڈم، 2-2 3-3 گھنٹے اور پوری دن نہیں ہوتی ہے وہاں پر بجلی، یہ تو دیکھیں اس پہ بھی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہم جو ہے میگا اپنے جو پروجیکٹس اس میں ہیسکو میں لے کر آئیں گے جس سے ہم لوگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ قابو پا سکیں، اس کے پر بھی کام جاری ہے میرا خیال سے۔ اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں، عمران خان کی گرفتاری کے بعد پارٹی کیوں بکھرتی نظر آئی ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ PTI کا جب لیڈر جب لیڈ کرنے والا لیڈر موجود نہیں ہوتا تو وہ ارد گرد کے جب لوگ بیچ میں افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں جو کچے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کی آبزرویشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی تو وہ سنی سنائی چیزوں پہ عمل زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
جب لیڈر خود بہے ہوتا ہے تو یہی فائدہ دشمنوں نے جیسے اٹھاتے تھے. جب ہم جیسے سنتے تھے کہ پرانے وقتوں میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو ان کا سپہ سالار جب شہید ہو جاتا تھا یا مارا جاتا تھا تو اس فوج کے جو ہے وہ حالات اس طرح سے نہیں رہتے تھے اور وہ جنگ ہمیشہ جو ہے ہاری جاتی تھی ایک سپہ سالار نہ ہونے کی وجہ سے. تو سیم یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اسی طرح ہے کہ پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ناحق قید کر کے تو یہاں پر وہی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ ان کے اندر پھوٹ پیدا کی جائے اور ان کے اندر ایسی سازش پیدا کی جائے جس سے پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے. اور وہ کچھ حد تک اپنے ان مقاصد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارا لیڈر, ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ کہ ایک نہ ایک دن سچ کو ضرور فتح حاصل ہوتی ہے اور ہمارا لیڈر ہمارے درمیان ہوگا اور یہ پارٹی دوبارہ منظم طریقے سے رول کرے گی پورے پاکستان. میڈم کیا سمجھتی کہ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی تھی؟ دیکھیں 9 مئی ہر بندہ ہر بچہ سمجھتا ہے کہ یہ 9 مئی سازش تھی. کس کی؟ دیکھیں اب کس کی سازش تھی؟ جن کا وہ جہاں پر وہ اٹیکس کا کہتے ہیں کہ ہمارے پر اٹیکس ہوا, ہمارے جناح ہاؤس پہ اٹیک ہوا, فلاں ہاؤس پہ اٹیک ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں چڑیا پر مار سکتی ہے؟ اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں, ضیاء کے ٹائم پہ جاؤں تو جنرل ضیاء کے جو ہیلی کاپٹر کو بلاسٹ کروایا گیا تھا تو وہاں پر کون تھا؟ ان کی تو اتنی ہائی سیکیورٹیز تھی. جب بندہ چاہتا ہے جس کام کو کرنے کے لیے تو وہاں کچھ بھی ممکن ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ممکنات پیدا کی گئی تھی. ٹھیک ہے, ہمارے پی ٹی آئی کے کوئی نہ عام آپ میں کچھ نہیں کر سکتے. آپ جائیں نا, آج جا سکتے ہیں آپ, ایک پی ایم اے کا گیٹ آپ کراس کر کے بتا دیں, آپ کراس کر سکیں گے؟ آپ نہیں کراس کر سکتے. نہیں ہو سکتا. تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی کے پیچھے پی ٹی آئی کے ورکرز کا یا پی ٹی آئی کے کسی بھی فرد واحد کا کوئی کام ہے؟ میڈم میں نے غلطی تھی یا نہیں؟ نہیں, بالکل غلطی نہیں تھی کیونکہ یہ سازش تھی. پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت نے مہنگائی کم کرنے کا وعدہ کیا تھا پھر بھی عوام کو ریلیف کیوں نہ مل سکا؟ پھر وہی پینڈیمک کی بات آ جائے گی یہاں پر کہ وہاں ہم لوگوں کے پاس تو ٹینیور ہی 2.5 سال کا تھا. 2.5 سال کے عرصے میں کتنی مہنگائی پہ کنٹرول کر سکتے؟ جب یہ گورنمنٹ گئی تھی نون لیگ کی, اس وقت آپ خود دیکھیں کہ ہماری معیشت ڈاؤن تھی. ٹھیک ہے, جب خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا تو خزانے خالی تھے. پھر بھی خان صاحب نے جی ڈی پی کو اتنا زیادہ جو ہے اوپر لے کے جانے کی تھی. انہوں نے اپنے جو یہ کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹل کام جو تھے انہوں نے روکے تھے اور صرف ایک عام عوام کے لیے وہ سوچ رہے تھے. وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے پائپ لائن میں تھیں جو کہ ہونی تھیں. لیکن پھر رجیم چینج آیا اور رجیم چینج پہ جب انہوں نے دیکھا کہ خان واقعی وہ کر دکھائے گا جو دنیا میں کسی لیڈر نے کر نہیں دکھایا, یہ اس کی پرسنالٹی کانفلکٹ تھا. اور یہ ایپسٹین فائل کی بھی اگر میں یہاں پر ذکر کروں تو اس میں بھی ایپسٹین فائل میں بھی یہ ذکر تھا, اسرائیل کو اور امریکہ کو خان سے ڈر تھا کیونکہ یہ بہت بولڈ بندہ تھا اور دنیا کے ذہین ترین لیڈرز میں یہ شامل تھا. تب جیل میں کیونکہ اس کی مثالیں جو ہیں ہمیشہ تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں کہ جو آپ کا لیڈر سنسیئر ہوگا وہ ہمیشہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی عمر گزارے گا. میڈم پارٹی کے کئی اہم رہنما اور سینئر رہنما مشکل وقت میں پارٹی کو کیوں چھوڑ گئے؟ دیکھیں آپ اگر ذکر کر رہے ہیں اس چیز کا کہ جنہوں نے پریس کانفرنسز کی, اگر ان کی بات کی جائے تو وہ پریس کانفرنسز جبرن تھی. انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا کیونکہ اگر آپ ان کے فیشل امپریشنز کو دیکھیں تو وہ ان کا بولتا ثبوت تھا کہ وہ اندر سے کچھ بول رہے ہیں اور بظاہر جبرن کچھ بول رہے ہیں. تو میرا خیال سے یہ انہوں نے اپنی مرضی سے پارٹی نہیں چھوڑی گئی تھی. یہ 9 مئی کے بعد یہ بھی ایک سازش کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. ٹائم پہ انہوں نے دیے تھے نا بندے تو آج واپس لے لیے تھے, پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ لوٹیں اور یہ چیزیں؟ دیکھیں یہی تو سارے معاملات ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس میں جو ہمارے مطلب جن کے ہاتھوں میں, جن کو میں یہ کہوں گی جو ہینڈلرز ہیں وہی پاکستان کو چلا رہے ہیں. کسی سیاسی جماعت کا اتنا کردار نہیں ہے جتنا ان ہینڈلرز کا ہے جو پاکستان کی سیاست میں آج دن تک انوالو ہے اور وہ پاکستان کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں. کیا سمجھتے عمران خان نے بھی سہارا لیا ان کا؟ میں اس چیز کا دیکھیں بالکل ڈینائی نہیں کروں گی کہ خان صاحب کو بھی سپورٹ ضرور رہی ہے کیونکہ جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں وہ اپنی مرضی سے ہر کام کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں. میڈم مخالفین کہتے ہیں آپ کے پاکستان تحریک انصاف انتشار کی سیاست کرتی ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ میں بالکل اس چیز سے ڈینائی کروں گی کہ بالکل جو تحریک انصاف ہے وہ تحریک انصاف کی تحریک ہے, نہ تو اس نے کبھی انتشار
پھیلایا ہے نہ کیا ہے. ہمیشہ ہمارے لیڈر نے ہمیں انصاف کے لیے بولنا سکھایا ہے, اور بچے کو جتنی ہماری جو یوتھ ہے اس کو خان صاحب نے اویئرنیس دی ہے. اگر اس اویئرنیس کو آپ انتشار کہتے ہیں تو میرا خیال سے آپ کو تھوڑا سا اس چیز پہ اسٹڈی کر لینا چاہیے کہ انتشار اور یوتھ کی جو اویئرنیس ہے اس میں فرق واضح آپ کو پتہ چل جائے گا. میڈم, خواتین کو سیاست میں حقیقی اختیار ملا یا صرف نمائشی نمائندگی یا کردار ملا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سیاست ہماری انبیاء کے اگر دور سے ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری خواتین جو ہیں وہ سیاست میں آ رہی ہیں. اس کے بعد اگر موجودہ تھوڑا اگر میں ماضی کی بات کروں تو جس طرح ہماری بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک رولنگ رول ادا کیا تھا. اسی طرح ہمارے پنجاب میں دیکھیں ایک صوبہ چلا رہی ہیں ہماری اپوزیشن میں, ہماری جو نانی صاحبہ ہیں وہ پنجاب میں گورنمنٹ جیسے ہمارے دیکھیں جیسے جب وہ ہمارے لیڈر کا نام لینا گوارا نہیں کرتے تو ہم لے رہے نا, عمران خان کا نام آپ بھی لے لیں. دیکھیں ہم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جس طرح سے انہیں ہم سے چڑ ہے, جس طرح سے انہیں ہم سے جو ہے اختلاف ہے, تو ویسے ہمیں بھی ہے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم ان کا نام لیں. میڈم, صوبہ ہزارہ کے قیام اور پی ٹی آئی جو ہے اس پہ سنجیدہ, یہ صرف نعرے تک محدود ہے کیونکہ ہزارہ کے اندر جو بھی سیاسی نمائندہ وہ تو صوبہ ہزارہ میں سیاست کی ہے. دیکھیں, ایک صوبے کے اپنے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. میرا خیال سے اگر کہ پی ٹی آئی اس میں سنسیئر ہو کر, لائل ہو کر اگر اس کو صوبہ بنا دیتی ہے, جو کہ کافی دیرینہ ہماری جو ہے یہ مطالبہ ہے, تو میرا خیال سے یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے ہزارے کی عوام کے بالکل ساتھ ہے, کیونکہ جو عوام کا حق ہے وہ اس کو ضرور دیں گے. اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب ہی یہ صوبہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. کب تک بن جائے گا؟ دیکھیں, یہ کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں نا صوبے کے اپنے, کچھ فائنینشلی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ انہیں ان چیزوں کا مجھ سے بہتر پتا ہوگا. جو ہمارے کیبنٹ کے لوگ ہیں, ہماری جو پارٹی کے لوگ ہیں, وہ زیادہ بہتر طریقے سے, کیونکہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ابھی جو ان کے لیے فرسٹ پرائرٹیز میں جو ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اس کو فلفل کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ صوبے والی طرف بھی اور مختلف ڈسٹرکٹس کو بھی دیکھیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جس طرح سے نہیں دیکھیں احتجاج جلسے وہ اپنی جگہ پہ ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صوبے کے حوالے سے جو ہمارے ترقیاتی کام ہیں, جن میں ڈیمز کا ہے, جن میں کل ہمارے سہیل آفریدی صاحب سی ایم صاحب یہاں پر مانسیرا میں آئے, انہوں نے بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کا اعلان کیا. اسی طرح وہ پشاور اور 13 میں اور اسی طرح ڈفرینٹ جو ہمارے کے پی کے جو علاقے ہیں ان میں بڑے بڑے پروجیکٹس دینے کا انہوں نے اعلان بھی کیا. اس پہ بڑے تیزی سے کام بھی جاری ہوا ہے. تو ان کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک اہم سینئر رہنما نے جو صوبہ ہزارہ کی مخالفت کی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سوری, ایک سینئر رہنما تھا کسی پارٹی کا, اس نے صوبہ ہزارہ کی مخالفت کی تھی. دیکھیے, حق کے رائے جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہے. انہوں نے کس پوائنٹ آف ویو سے صوبہ ہزارہ کی مخالفت کی, یہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ کس چیز کو سامنے لے کر وہ جا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ صوبہ بنانے سے مسائل کے پر قابو پایا جا سکتا ہے, بجائے اتنے بڑے صوبے کو چلانے کے. آپ اگر صوبے بناتے ہیں تو وہ آپ کی ایک تو ذمہ داریاں آپ کو فلفل کرنے میں آسانی دیتی ہے, اور کم وقت میں آپ اپنے مسائل کے پر نظر بھی رکھ سکتے ہیں اور ان کو حل کرنے کا بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. ایم ایل ولی کی مخالفت کر رہے ہیں صوبہ ہزارہ کی, پختونخوا پہ اٹکا ہوا ہے. یہ تو میں بات وہی آپا والی کی, تو ایم ایل ولی سے ہی آپ پوچھیں گے ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ ایم ایل ولی کے کیا ذہن میں چل رہا ہے, وہ کس لیے جو ہے صوبہ ہزارہ کی مخالفت کر رہے ہیں. میڈم, عوام آج سب سے زیادہ کس چیز سے مایوس ہے, سیاستدان, ادارے یا نظام؟ دیکھیں, یہ تینوں ٹرائنگل ہے. سیاستدان جو اپنا کام کر رہا ہے اس سے بھی عوام مایوس ہو چکی ہے, کیونکہ سیاستدان صرف اپنی ذات کے مفاد کے لیے اداروں کو جس طریقے سے رول اینڈ لا کے اکارڈنگ کام کرنا چاہیے تھا وہ اس میں فیل ہو چکی ہے. ادارے بھی بے بس نظر آ رہے ہیں. تیسری چیز رہے گی نظام. جب یہ دو چیزیں اوپر کی خراب ہوں گی تو نظام آٹومیٹیکلی اس میں بگاڑ پیدا ہوگا. تو یہ ٹرائنگل ہے, ادارے, سیاستدان اور نظام. جب اوپر کی دو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو نظام آٹومیٹیکلی بگڑ جائے گا. میں کیا سمجھتی ہے, پاکستان تحریک انصاف دوبارہ ملک میں ون مین شو بن چکی ہے؟ جی, جس طرح سے دیکھیں, اگر میں بات کروں اپنے خان صاحب کی تو دنیا مانتی ہے ورلڈ 10 بیسٹ لیڈرز میں سے خان صاحب ایک ہیں, جن کا ورلڈ جو بیسٹ لیڈرز کی بک میں ان کا جو ہے نام شائع ہوا. تو ون مین شو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب موروثی سیاست کے خلاف ہیں اور خان صاحب نے ابھی تک
اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ اس کے بعد نہ تو اس کے کوئی خونی رشتوں میں سے کوئی بھی ان کی جگہ پہ آ کر یہ سیاست نہیں چلائے گا. یہ ایک پارٹی عوام کی پارٹی ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے. وہ تحریک انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے آیا تھا اور اس میں صرف اور صرف واقعی ون مین شو ہے, وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. اور پاکستان کی عوام بہت اچھے سے جانتی ہے کہ خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے اس ملک کے نظام کو بدلنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. میڈم, پارٹی کے اندر روز بروز اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ میں پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں بتا چکی ہوں کہ یہ باہر کی بیرونی سازشوں کا شکار ہو رہی ہے کہ جب لیڈر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو یا لیڈر کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو اس طرح کی چیزیں بدامنی پھیلتی ہے اور سازش کا شکار ہو جاتی ہے. کچھ چیزیں ٹائم پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انتشار کا شکار ہوئی ہے, لیکن میرا خیال سے کچھ ایسے لوگ خان صاحب کے علاوہ بھی ان کے جو قریبی جو دوست ہیں, جو رہنما ہیں اس پارٹی کے, تو وہ اس چیز کو جو ہے آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. اور یہ جب سے خان صاحب کو رجیم چینج کے ذریعے اتارا گیا تھا اس کے بعد سے یہ ہم لوگ بہت فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان چیزوں کو. تو انشاءاللہ پارٹی ٹوٹے گی نہیں, انتشار کا شکار ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اپنی جگہ پہ آ جائیں گی. میڈم, عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ خان صاحب کی غیر موجودگی میں پہلے تو خان صاحب ہی پارٹی کے فیصلے کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب جب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے تو خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقاتوں کا ایک سلسلہ تھا, ان کی بہنوں کا ایک سلسلہ تھا. لیکن جب دیکھا گیا ہماری جو اپوزیشن جو پارٹیز ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ خان بڑے خوش اسلوبی سے جو ہے اپنی پارٹی کو جیل کے اندر سے بھی چلا رہا ہے تو وہ ایک ملاقاتوں کا سلسلہ روک دیا گیا. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی ہماری کیبنٹ کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہے, تو وہ جہاں پر جو آرڈرز جہاں تک آئے تھے وہیں تک ہی وہ چیزیں رہ گئی ہماری پارٹی کے اندر. باقی چیزیں ابھی بھی وہ پوسٹ پون ہوئی نہیں ہیں اسی وجہ سے کہ خان صاحب کے ساتھ جب تک ملاقات نہیں ہوتی, وہ ایک لیڈر ہے اور وہ واقعی ہی پی ٹی آئی کو چلانے والا واحد وہی لیڈر ہے جس کی وجہ سے اتنی مقبولیت اس پارٹی کو خان صاحب کو حاصل ہوئی تھی. تو ابھی میرا خیال سے جو 100% میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی بندہ اپنا فیصلے لے کر تحریک انصاف میں چل رہا ہے. میڈم, چیئرمین بیرسٹر گور, سلمان اکرم راجہ, علی امین گنڈاپور, سہیل افریدی, علیمہ آپا, مراد سعید, بشرا بی بی, کون چلا رہا ہے پارٹی کو؟ ان میں سے دیکھیں, جہاں آپ نے اگر خان صاحب کی جو فیملی ممبرز کے آپ نام لے رہے ہیں, بشرا بی بی, علیمہ آپا, تو یہ تو خان صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ غیر سیاسی لوگ ہیں. علیمہ آپا پہ علی امین گنڈاپور کو سی ایم کی کرسی سے ہٹانے کا الزام ہے. خان صاحب نے خود اس بات کا جواب دیا تھا کس کو؟ کہ میڈیا جو ان کے لائرز ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے آپ کا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کسی بندے پہ یقین نہیں کرتا. آپ کا جو بندہ بھی باہر آتا ہے وہ کہتا ہے یہ اینٹی ہے. دیکھیں, اکرام راجہ صاحب جب ان کی ملاقات اس دوران ہوئی تھی, جب علی امین گنڈا پور صاحب کو اتارا گیا تھا, تو اکرام راجہ کی جب ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور میرے بہترین دوستوں میں سے ایک دوست ہے, مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف پارٹی میں جو انتشار پھیل رہا ہے یا جو عوام کی عدم اعتماد کی وجہ سے میں یہ فیصلہ لے رہا ہوں, اس کی جگہ پہ ایک عام آئی ایس ایف کے ورکر کو انہوں نے جو ہے یہ سونپا تھا کہ وہ گراؤنڈ کا بندہ ہے. ایک ورکر کو عزت انہوں نے دی تھی اور ان کو جو ہے سی ایم کی جو ہے کرسی پہ انہوں نے بٹھایا. تو یہ صرف اور صرف خان صاحب کا یہ فیصلہ تھا, اس میں علیمہ آپا کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کہہ رہی ہیں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا دیکھیں یہ ریومرز ہیں, اور پی ٹی آئی کے اندر آپ ہر بندے کو پی ٹی آئی کا ٹیگ نہیں لگا سکتے. جو اس طرح کے سوشل میڈیا پہ جو لوگ پی ٹی آئی کا نام لے کر جو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں, تو میرا خیال سے وہ انتشاری لوگ ہیں. یہی لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے اندر گھس کے عوام کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک کچھ عرصہ پہلے میں بیوروکریٹس کے آفس میں بیٹھا تھا, آپ کے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز آئے تھے, نام میں نہیں لیتا, ان سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ پارٹی کیوں نہیں چھوڑتے, انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کی سب سے گندی جو عادت ہے وہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا, وہ گندی کہہ رہے تھے تو میرا خیال سے جو ٹرولنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی, تو انہوں نے تو بکتا ڈالا ہوا ہے. دنیا میں میرا خیال سے جو ہمارے جو سوشل میڈیا جو ٹائیگرز ہیں تو انہوں نے تو بکتا ڈالا ہوا ہے. تو جب عمران خان کی بات وہ اینٹی پہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے نہیں ہیں, یہ اور ہے, اور یہاں پر آپ پی ٹی آئی ٹائیگرز کی بات کر رہے ہیں. ان میں
उनमें जो पीटीआई रियल टाइगर्स जो हैं, ठीक है, रियल टाइगर्स, फेक टाइगर्स की बात मैं नहीं करी, जो रियल टाइगर्स हैं वो वाकई रियल, जो उनकी एक खान से जो इश्क है, जो खान से मोहब्बत है, जो उनके साथ जो उनकी एक एहसास का जो रिश्ता है, वो तो जो बात करते हैं वो कभी ना इंतशार की बात करेंगे, ना खान के खिलाफ बात करेंगे, ना पार्टी के खिलाफ बात करेंगे। वो हमेशा मुतदल बात करेंगे और वो बात करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान ना हो। बाज जो अपने साथ पीटीआई का टैग लगाकर जो सोशल मीडिया पे जो इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं, तो वही लोग हैं जो इंतशार का बायस बनते हैं। मुझे एक कोई ऐसा नाम बता दें कि जो एक नंबर बंदा इस तरह की कोई बयान देता है या ट्रोल करता है कि जिससे पार्टी के ऊपर ज्यादा वो असरअंदाज हो रहा है। मुझे एक किसी का नाम बता। मैडम सुहेल अफरीदी के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू है और आपके अपने पीटीआई के अपने लोग हैं वो कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को जब सीट से हटाया तो पीटीआई की अपनी सोशल मीडिया की टीम जो है वही ट्रोलिंग कर रही थी। देखिए सोहेल अफरीदी की आपको मैं बात बताऊं, सोहेल अफरीदी जब ये लॉन्ग मार्च के लिए जब इन्होंने इनिशिएटिव उठाया था, लाहौर से उन्होंने स्टेप लिया था, फिर उसके बाद वो कराची सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वो गए। जब वो वापस आए तो कुछ सूबे के मामलात थे जिससे सूबा डिस्टर्ब हो रहा था। उन्होंने कुछ अपनी ये लॉन्ग मार्च को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया। कल जिस तरह से वो यहाँ मानसेरा आए, उन्होंने वहां पर वजाहत दी इस चीज की कि मैं बिल्कुल हर टाइम जाने के लिए तैयार हूँ। और इसमें थोड़ा सा ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो जंग है उसने थोड़ा सा इस लॉन्ग मार्च को मुतासिर किया था। कुछ सिक्योरिटीज इश्यूज थे क्योंकि हमने लियाकत बाग रावलपिंडी में हमने जलसा रखा था कि अपने सूबे से बाहर निकलकर हम जलसे जुलूस निकालेंगे, लेकिन सिक्योरिटीज इशू की वजह से वफाक की तरफ से मीटिंग रखी गई। वहां पर नेगोशिएट किया गया कि यहाँ अभी जो है ये टाइम नहीं है, क्योंकि अब भी जिस बहाने पे हमारा मुल्क चल रहा है वो एक सालिसी किरदार अदा कर रहा है। तो कुछ टाइम उन्होंने लिया है जिसकी वजह से सोहेल अफरीदी साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च फॉर द टाइम बिंग उन्होंने रोक दी है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुल्क इस चीज से बाहर निकलेगा तो इंशाल्लाह हमारी जो लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू था वो फिर जारी सारी होगा। मैडम लॉन्ग मार्च, जलसे, जुलूस, तहरीक्स, स्ट्रीट मूवमेंट्स, इमरान खान की रही मुमकिन है इससे? जी किसी हद तक तो देखें आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने सूबे से बाहर निकल कर क्यों नहीं निकलते सूबे से बाहर? वो मैं आपको बता जो रही हूँ कि हमने लियाकताबाद रावलपिंडी में हमने जलसा रखा था, लेकिन सिक्योरिटीज इश्यूज की वजह से हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। हमने करना तो वो है, सिर्फ जब तक ये मामला ईरान और अमेरिका और इसराइल के सॉर्ट आउट नहीं हो जाते तब तक जो है हमने इसको पोस्टपोन किया हुआ। जैसे ही हमारा मुल्क इस सालसी किरदार में से निकलता है या एक कोई हतमी शक्ल इसकी इख्तियार कर लेती है जंग की, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम अपने सूबे से बाहर निकल के भी हम ये लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे। हम ना डरते हैं और ना हमें कोई ताकत हमें डरा सकती है। तमाम वर्कर्स तैयार हैं। कल हमने वादा लिया भी है, वादा किया भी है कि इंशाल्लाह खान साहब के लिए तमाम जो पाकिस्तान की आवाम है वो सड़कों पे निकलेगी, क्योंकि हम बहुत बेजार आ चुके हैं इस फरसुदा निज़ाम से, इस जाली गवर्नमेंट से। इंशाल्लाह हम अपने खान को बाइज्जत तौर पे बरी करवा के तब दम लेंगे। मैडम आप इमरान खान रही फोर्स का हिस्सा हैं या नहीं? जी मैं PYC हज़ारा रीजन की प्रेसिडेंट हूँ और वो उससे क्या रही हो सकती है? देखिए आप भी उस पीपल पार्टी वाली जो है वो सेम वही सिंबॉलिक सिस्टम जो है वो नाफिज करना चाह रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से हम अभी तक रेजिस्टेंस जो हमने दी हुई है, शायद ही माजी में किसी पार्टी पीपल पार्टी नहीं की थी, जरदारी रही फोर्स, वो भी कुछ टाइम के लिए। वो कह रहे जी हमें कॉपी किया इन्होंने, वो कुछ टाइम के लिए उन्होंने रेजिस्टेंस किया था, लेकिन अब तक हम लोग जो है जब PDM गवर्नमेंट थी तो भी हमने रेजिस्टेंस किया हुआ था। अभी भी देखें 3 साल हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को बने हुए, तो उसके बावजूद हमारी PTI अभी तक रेजिस्टेंस पे है और इंशाल्लाह ना ये डरती है ना इनके हौसले टूटे हैं। हमारे अभी भी हौसले बुलंद हैं और इंशाल्लाह आखिरी दम तक, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हम जो है अपनी इस तहरीक को लेके आगे रवा दावा रहे होंगे। अल्लाह आपके हौसले और बुलंद करे। मैडम PTI के पास इमरान खान की रिहाई के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद है, ये सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं? देखिए हिकमत अमली यही है कि आवाम की ताकत से हर चीज़ मुमकिन है। जहाँ पर दुनिया के किसी हिस्से में भी आप चले जाएं, जैसे अगर मैं रिजीम चेंज की अगर बात करती हूँ बांग्लादेश की, इससे पहले श्रीलंका की, तो वहाँ पर भी आवाम की ताकत के आगे कोई चीज़ ठहर नहीं पाई थी। उससे पहले की अगर बात की जाए तो तुर्की में जिस तरह से तैयब उर्दगान के खिलाफ जब रिजीम चेंज हुआ था तो उनकी आवाम भी सड़कों पर निकल आई थी, और जब आमने सामने आ जाती है तो उसके सामने कोई भी दुनिया की 26 नवंबर आमना सामना आपका नहीं हुआ और कितने जलसे जुलूस किए, रैलीज आपने निकाली,
वो आमने सामने नहीं था, इसके बाद आमना सामना होगा आपका? अगर किसके यहाँ साथ आमना सामना करना सच चाहते हैं? बोलूं तो जाऊं कहाँ? अगर यहाँ बात करूं ना, हमारी रियासत ही हमारे खिलाफ हथियार लेके खड़ी हो गई। बैरिस्टर अगर सैफ एक ये- टाइम पे जो है वो मुलाकातें करते रहते थे, बात- क्या आपके सूबे में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुलाकात कराए? तो मुलाकात करने जो नहीं दे रहे, रूल्स एंड लॉ की तो बात ही कोई नहीं कर बैरिस्टर रहा। साहब, आपका तर्जुमान पाकिस्तान था। आइन पे चल ही रहा। हमें मेरे सामने बैरिस्टर गौहर साहब ने एप्लीकेशंस दी कि अपने नाम लिस्ट बना के 5 से 7 लोगों की लिस्ट अक्सर जाती रही है, लेकिन उस पर कोई भी रिस्पॉन्स किसी भी चीफ जस्टिस ने नहीं दिया। बार बार अपील की गई, लेकिन कभी भी उस अपील को मतलब हमेशा मुस्तरद ही किया गया। उसके पर कोई भी जो है ना एक्शन नहीं लिया गया। फिर कुछ जस्टिस जो पिछले दिनों में जिन्होंने अच्छे जो थे आपके हक में फैसले जी, देने वाले, जाहिर है, देखिए बात सुने, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जो आपके हक में जो अच्छा है, जो हमारे हक में है वो अच्छा है, जो हमारे हक में वो खिलाफ है। इंसाफ पे जो बात करता है तो वो अच्छा ही है। अच्छा, आप जो हक में बात करें वो इंसाफ है, चले मुझे आपके आपसे खिलाफ फैसला ले वो गलत है। किस एक्ट के तहत, किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत, किस आइन के तहत एक साबका वजीर आजम से मुलाकातों का सिलसिला जो बंद किया गया है, या वो जो उनको कैद तन्हाई में जो डाला गया है और उनको उनकी फैमिली मेंबर से भी मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको लॉयर से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, ये किस आइन के तहत, किस लॉ के तहत है? आप किस बात का जवाब मेरा देंगे? फिर वही सवाल होगा, बैरिस्टर साहब आपकी पार्टी का तर्जुमान था, जी, वो किस तरह मिल रहा था? किस तरह सारे मिल जवाब, रहा था? हाँ, वो जेल के अंदर किस तरह जाता था? सारे सवालों का एक जवाब आपको मिल गया। कब गए हैं बैरिस्टर साहब? कौन कहता नहीं गया? कब गए? अगर वो जाते जब- थे, अगर के वो जाते थे, अगर आपकी बात मान ली जाए, अगर वो जाते थे तो वो बाहर आके खान साहब का पैगाम क्यों नहीं आप देते? सुनते ही नहीं है पीटीआई वाले, वो कहते हैं जी ये नहीं, ये गलत कह रहे, गलत बयानियां कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कौन अगर कहता? बैरिस्टर साहब जाएं और खान साहब ये उनको, पॉडकास्ट खत्म हुआ, आपको पूरे इंटरव्यूज उनके बताऊंगा जिसपे उन्होंने चीख मैं चीख नहीं के कहा है। मानती कि अगर खान साहब से मुलाकात होती है और वो हमें, क्योंकि हम तो रोज अडियाला जा रहे हैं, बैरिस्टर साहब तो हमारे सामने कभी खान साहब से मिलने नहीं गए। हमें तो कभी नहीं हमने सुना कि बैरिस्टर साहब खान साहब से मिले हैं और वो उन्होंने बाहर आके खान साहब की किसी बात को, हाँ लास्ट दिनों में आपने देखा जब ये राजा सफदर जो हैं खान साहब से मिले थे और उन्होंने बाकायदा आके खान साहब का पैगाम जब पहुंचाया तो हर फर्द वाहिद ने उनकी बात पे यकीन किया था। तो लेकिन गंडापुर को हटाने का पैगाम कौन लेकर आया था कि भाई सुहेल अफरीदी जो है हमारा नेक्स्ट वजीर आला? वो तो एक रिटर्न खत खान साहब ने जेल से भेजा था, ठीक है, आपा लोगों की तरफ के, या फिर सॉरी गलत कह गई, अली बिन गंडापुर को डायरेक्ट वो खत भेजा गया था और उनको इस्तीफा देने की उसमें जो है ना वजाहत दी गई थी। फिर वो 2-4 दिन उनको लगे भी थे इस्तीफा देने में, तो जो है वो तो डायरेक्ट खान साहब का रिटर्न एक स्टेटमेंट आई थी उनके पास। मैडम आखिर में हज़ारा की आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? जी, हज़ारा की आवाम गयूर आवाम है और जिस तरह से पाकिस्तान का जब क़याम हुआ था तो इसमें हज़ारा की आवाम का बढ़ चढ़कर और भरपूर तरीके से इन्होंने हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान वजूद में आया। तो हज़ारा की जो गयूर आवाम है उससे मैं यही अपील करती हूँ कि देखें, किसी लीडरशिप की तरफ से आपको कॉल की ज़रूरत नहीं है। बारहा अलीमा आपा हमें हमेशा यही कहती हैं कि कोई इसमें कॉल की जरूरत है क्या कि आप लोगों को बार बार ये वाजे किया जाए कि आप अडियाला की तरफ आएं, आप वहां पर आके धरना दें, वहां आकर आप जो है खान साहब की बहनों के साथ आप इजहार यकजहती करें। तो खुदाया हज़ारा की गैरतमंद लोगों, निकलो, अपने लीडर की बहनों का साथ दो और उनके साथ जो हर मंगल को अपनी हाजिरी को यकीनी बनाओ। किसी लीडर को देखने की जरूरत नहीं है, किसी कॉल को देखने की जरूरत नहीं कि आपको कॉल मिलेगी या कोई लीडर आपको लेके जाएगा। नहीं, आपने अपने लिए, अपने हक के लिए आपको खुद निकलना होगा। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ तल्ख सवालात की माजरत, कोई मसला क्योंकि नहीं। हार्ट अटैक हम कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही इस टाइम जवाल के अंदर है। बिल्कुल, और तो आपने आपको कहा और जो है, दबाना शुरू कर मैंने कहा दिया। थोड़ी सी हम हार्ट अटैक कर लें, थोड़ी गपशप भी कर लें। बिल्कुल, इरम यासर अब्बासी साहब मौजूद थे हमारे साथ, बड़ी अच्छी इनके साथ गुफ्तगू हुई और बड़ी हार्ट अटैक इनके साथ की। लेकिन पार्टी के अंदर जवाल अरूज जवाल रहता है और पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो है वो हर पार्टी के अंदर है। ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात कीजिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी की अगर बात कीजिए, पाकिस्तान की और जितनी भी पार्टीज हैं, इख्तलाफात तो घर के अंदर भी होते हैं। तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात पे बात होती है, लेकिन जिस तरह मैडम ने कहा कि अलीमा आपा ने जिस तरह कहा है उस तरह जो है सारे हर मंगल के दिन जाया करें दरबार के लिए, हाजिरी के लिए। लेकिन जब देखते हैं इमरान खान जो है वो कब तक रिहा होते हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।